کہ جو انسان کو لگام دیتی ہے کہ ٹھہر جا، رک جا اور دیکھ کل قیامت کے دن تو نے اس کا حساب دینا. جو بات بھی زبان سے نکال رہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ زبان سے جو بات بھی کہہ رہے ہو کل قیامت کے دن پورا پورا اس کا حساب دینا ہوگا. آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہو، جو بے حیائی بدکاری موبائلوں پر، سکرینوں پر، ہاں آج تو کچھ شاید دیکھنے والا نہ ہو، بستر پر اکیلے لیٹے ہو، لیکن کائنات کا رب دیکھ ہی صرف نہیں رہا بلکہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے اور کل قیامت کے دن پورا اس کا حساب دینا ہے. کانوں سے جو سن رہے ہوں اور ہر طرح کی جو بھی کوئی انسان کے اعمال و اقوال ہے، اس کی جو بھی حرکات و سکنات ہیں، تو یہ مالک یوم الدین کا لفظ انسان کو تنبیہ کرتا ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے ذرا سوچ سمجھ کے کر، کل قیامت کے دن تجھے اس کا بدلہ دینا ہے. تو مالک ہے وہ کس دن کا؟ قیامت کے دن کا، کہ جس میں انسان کو دنیا کی بے ثباتی کا بھی سبق ملتا ہے کہ دنیا سے جانا ہے، اور پھر قیامت کے دن اپنے بدلے ان کو پانے کا بھی سارا سبق ملتا ہے. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، پہلے تو ہم الفاظ کو دیکھیں گے. ایاک کا لفظ جو ہے عربی میں گرامر کے اعتبار سے اصل جو یعنی ترکیب ہوتی ہے الفاظ کی یا جملے کی، وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے اگر جملہ فعلیہ ہو، اور اس کے بعد مفعول ہوتا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے، یہ ترکیب ہوتی ہے. لیکن یہاں پر مفعول کو پہلے لایا گیا، فاعل کو بعد میں. اصل جو ترکیب تھی گرامر کے اعتبار سے وہ نعبدو کا، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کہ پہلے فاعل آئے اور فعل آئے اور اس کے بعد آخر میں مفعول آئے. لیکن یہاں پر مفعول کو پہلے لایا گیا. پہلے لانے کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ گرامر کا قاعدہ کلیہ ہے، اور قرآن کریم میں ہم جگہ جگہ اس چیز کو پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو خاص کرنا چاہتا ہو، کسی چیز کی خصوصیت بیان کرنا چاہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ وہ چیز جو بعد میں آنے والی ہے اس کو پہلے لے آتا ہے. قرآن کریم میں اور احادیث میں اور عربی میں عموماً یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی چیز جس کا بعد میں آنے کا حق ہے اس کو پہلے لایا جائے جملے کے اعتبار سے، اس میں خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب کو آپ سے پوچھنے والا پوچھے کہ صرف کا لفظ کہاں سے آیا، یہ تیری ہی کا لفظ کہاں سے آیا؟ کون سا لفظ ہے کہ جو صرف کا معنی دیتا ہے، جو صرف یو ہی کا معنی دیتا ہے؟ کوئی لفظ یہاں پر نہیں ایسا لفظ نہیں ہے، لیکن الفاظ کی ترکیب یہ معنی دے رہی ہے. اور یہاں پر ہمیں ان کے تفسیر کے حوالے سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ، ان کا آگے پیچھے آنا بھی کیا معنی دیتا ہے، اس کے آگے پیچھے ہونے سے کس انداز سے معنی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اور کیا اس میں یعنی کہ خصوصیت پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر بھی ایاک نعبد کے اندر کیا ہے کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اصل میں نعبد کا یا جو ہے مفعول ہے، اس کو بعد میں آنا تھا، اس کو پہلے لایا گیا. تو یہ تھے الفاظ کے حوالے سے، اور اس کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ معنی کے لحاظ سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کے بارے میں علماء کی تعریفات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا جامع ترین لفظ ہے کہ جس میں انسان کے ہر طرح کے اقوال و اعمال، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، کہ جو اللہ کو پسند ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہو، ہاں یہ ہے جو عبادت ہے. اور بعض دوسرے علماء نے کہا ہے کہ عبادت کا معنی کہ کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس سے انتہائی درجے کی محبت رکھتے ہوئے اور انتہائی درجے کی عاجزی کرتے ہوئے اس کے سامنے جھک جانا، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ ہے عبادت. کہ کسی ذات کو انتہائی درجے کی اس سے محبت رکھتے ہوئے اور محبت کے ساتھ ساتھ اس کا ڈر خوف بھی ہو، اس کی ہیبت عظمت بھی دل میں ہو، اس کے حکم کو ماننا، اس کی اطاعت کرنا، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ عبادت ہے. اور عبادت کا یہ مفہوم اور اس انداز سے عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے کہ دل میں اس کی محبت بھی، اس کی تعظیم بھی، اس کا ڈر خوف بھی، اس کی ہیبت بھی ہو، اور اسی ہیبت عظمت کے ساتھ اس کے حکم پر چلا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، ہر اس بات کو مانا جائے جو اس نے حکم دیا ہے، ہر اس چیز سے بچا جائے جس سے اسے منع کیا ہے. تو یہ ہے جو عبادت کا لفظ ہے. تو عبد کا نعبد اسی سے لفظ عبد ہے کہ جو ہم غلام کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہ یعنی کہ عبد کیا ہے کہ ایسی غلامی اللہ تعالیٰ کی
کہ جس میں انسان اپنی ہر چیز کو اللہ کے سامنے اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ نہ کو میرا اختیار ہے، نہ کو میری مرضی ہے، نہ کو میری اپنی چاہت ہے، اور نہ ہی میرا کوئی اپنا حکم یا کوئی اپنی ترجیحات ہیں، سوائے اللہ جو تو حکم دے دے، جس چیز کو تو ہم پر لاگو کر دے۔ تو یہ ہے عبد ہونے کا معنی، یہ ہے عبادت کا معنی۔ اسی سے طریق محبت کہتے ہیں کہ وہ رستہ جو ہموار ہوتا ہے کہ جس پر چلنے والے کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، تو اور اسی سے لفظ عبد ہے کہ آقا کے مقابلے میں عبد غلام جو ہوتا ہے کس انداز سے آقا کا تابع ہوتا ہے۔ تو یہ ہے عبادت کا معنی، ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ ہر نماز میں، ہر رکعت میں کھڑے ہوئے، ہر فاتحہ پڑھتے ہوئے ہم اللہ کے ساتھ اس بات کا عہد کر رہے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، حکم صرف تیرا مانتے ہیں، اور تیرے ہی سامنے جھکتے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے، اور عبادت کے جو بھی انداز ہیں وہ صرف اور صرف تیری ہی ذات کے لیے ہیں۔ اگر دل میں ڈر خوف ہے، کوئی دل میں ہیبت عظمت ہے، تو صرف تیری ہے۔ لیکن سمجھنے کی سوچنے کی ضرورت ہے ان عہد کرنے والوں کو کہ واقعی ہی وہ اپنے اس عہد پر، اپنے اس وعدے پر کہاں تک قائم و دائم ہیں، کہاں پر اس پر جاری ساری ہیں۔ کہیں یہ تو نہیں کہ ایاک نعبد کہنے والا جو ہے اس کے دل میں اللہ کے سوا اور بھی طرح طرح کے معبودات ہیں۔ ایاک نعبد کہنے والا کہ صرف تیری عبادت کرتا ہوں، اللہ کے سوا اور بھی اوروں کے حوالے سے وہ اس کے دل میں ان کی ہیبت ہے، ان کی عظمت ہے۔ اور کسی کو اگر دیکھنا ہو اس چیز کو تو یہ دیکھے کہ جب اللہ کی بات آتی ہے اس کے دل میں کہاں تک ڈر خوف پیدا ہوتا ہے، اور جب اللہ سے ہٹ کر اس کے کسی بزرگ کی، کسی پیشوا کی، کسی پیر کی بات آتی ہے تو اس کے دل کا حال کیا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پہلی بات تو مسجد میں جانے کی توفیق ہی نہیں ہوتی بہت سے لوگوں کو، اسلام کے دعوے داروں کو، ان کی بات کر رہے ہیں کہ مسجد جانے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ مسجد گئے بھی، نماز میں کھڑے ہیں، کچھ پرواہ نہیں کہاں پر کھڑے ہیں، اور بلکہ بہت سے لوگوں کی نماز پڑھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایکسرسائز کر رہے ہوں، نہ کوئی قیام میں، نہ کوئی رکوع سجدہ میں کس طرح کا نہ کوئی اطمینان ہے، نہ کوئی خشوع و خضوع ہے، اور نہ کچھ پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں۔ جیسے ایک رسم روٹین تھی، آئے اور پوری کر کے نکل گئے، کہاں پر کھڑے ہوئے تھے، کس رب کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، کوئی اس بات کا کبھی احساس ہی نہیں ہے۔ تو جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی پہلی بات توفیق نہیں، کھڑے ہونے کی توفیق بھی مل گئی تو وہاں پر کس طرح کا کوئی احساس ہی نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ نماز کے دوران کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، کیا کیا ان کے انداز ہوتے ہیں، کیا جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہو کر ایسا ادب ہونا چاہیے۔ اور یہی شخص، یہی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس انداز سے نماز کو خراب کرنے والا اور نماز کو ایک جو ہے کھیل تماشا بنانے والا، جب اب کسی پیر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جب اس ہستی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جس کو سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی ولی ہے، اس کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے، اس کی قبر ہو، اس کی درگاہ ہو، تو وہاں پر اس کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھنے والا ہوتا ہے کہ کیسے ہے، کیا اس پر جو ہے ہیبت طاری ہوتی ہے، کیا خشوع و خضوع ہوتا ہے، اور بلکہ وہاں سے پڑھ کر نکلتے ہوئے بھی اپنے پیشوا کو، اپنے رہنما کو، یا اپنا جو اس نے بڑا بنا رکھا ہے اس کو پیٹھ کرنے کی بھی اس کو جرت نہیں ہوتی، بلکہ وہاں سے الٹے پاؤں نکلتا ہے۔ یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا ڈر خوف، اللہ کی ہیبت دل میں ہے، اللہ کی محبت دل میں ہے، یا اوروں کی ہے، کسی اور کی ہے۔ ہاں کسی کو اگر شک ہے، کسی کو اگر اس بات میں کوئی الجھاؤ ہے کہ میں تو بڑا توحید پرست، میں تو مسلمان ہوں، میں تو کلمے پڑھتا ہوں، ہاں اسی بات کو سامنے رکھ لے کہ جب اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کی توحید کی بات آتی ہے، تو اس کے دل پر کیا کبھی طاری ہوتی ہے، اور کیا اس کا دل جو ہے اللہ سے ڈر خوف اس میں پیدا ہوتا ہے۔ اور جب اوروں کی بات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی قسمیں ان سے چاہے ہزاروں دل والوں کو مشکل نہیں ہے، لیکن اپنے کسی بڑے کی، کسی پیر بزرگ کی قسم، اس کی قسم کھاؤ، فوراً وہاں پر چونک جائے گا، فوراً رک جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں کس کی ہیبت ہے، کس کی عظمت ہے، کس کا ڈر خوف ہے۔ تو اس لیے یہ الفاظ صرف کہنے کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں، ہر فاتحہ پڑھتے ہوئے ہمیں وہ سبق یاد دلاتا ہے جو اللہ نے ہم کو پیدا کرتے ہوئے دیا ہے۔ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
وہ توحید کا سبق کہ جس توحید کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ توحید کو قرآن کریم میں ہے ہی نہیں کہیں پر، وہ ہے کیوں نہیں؟ وہ اس فاتح کی پہلی اسی آیتوں کے اندر پڑھی ہے توحید کو، کس انداز سے اللہ نے یہ پوری کی پوری فاتح ہے ہی توحید پر۔ تو اللہ ماتا ہے ایاک نعبد، ہم کو سبق دیتا ہے، ہم سے اقرار کرواتا ہے، ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، جھکنا ہے تیرے سامنے، مانگنا ہے تجھ سے، ڈر خوف ہے کسی کا دل میں تو صرف اے اللہ تیرا۔ ہاں جب اللہ کا ڈر خوف دل میں آ جاتا ہے پھر اوروں کے ڈر خوف نکل جاتے ہیں۔ توحید کو صرف یہ نہیں کہ اس کا آخرت میں اجر ملتا ہے، توحید وہ عظیم چیز ہے کہ جس کا سب سے پہلے دنیا میں انسان کو اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ امن و امان کی پرسکون زندگی اور پروقار زندگی انہی توحید والوں کو حاصل ہوتی ہے کہ جن کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ چاہے بلال انگاروں پر کیوں نہیں لیٹے ہوئے تھے، ان کا آقا ان کو طرح طرح کی اذیتیں بھی کیوں نہیں دے رہا ہوتا تھا، لیکن دل میں کیا توحید ہے، دل میں کیا سکون اطمینان ہے کہ ان انگاروں پر لیٹ کر بھی احد احد کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسی لیے کہ ان کو آپ آقا کی ان اذیتوں کی کوئی فکر نہیں، ان کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ کس لیے؟ کہ اللہ کی توحید جب دل میں آ جاتی، اور جب توحید دل میں نہیں ہوتی تو پھر کتا بلی بھی ادھر سے چلا گیا تو پتہ نہیں کیا مصیبت آئے گی۔ ابھی کوئی کوا کوئی پرندہ بھی ادھر سے ادھر اڑ کر بیٹھ گیا تو آج کو مصیبت آ کے پڑے گی۔ تو اللہ مشرکوں کو آخرت سے پہلے دنیا کے اندر اسی طرح عذاب دیتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے ہم کو اس توحید کو سمجھنے کی کہ جس کا جو قرآن کا ایک ایک لفظ ہم کو اس کا معنی اس کا سبق دیتا ہے، اور یہ چیزیں اسی وقت ہوتی ہے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں جاتا کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کون رب العالمین ہے، کون رحمان و رحیم ہے، کون مالک یوم الدین ہے۔ جب ان چیزوں کو نہیں جانا جاتا تو اسی وقت جو ہے انسان پھر اللہ سے ہٹ کر اوروں کی طرف اس کے ڈر خوف اس کے دل میں بٹھاتا ہے، اپنے دل میں بٹھاتا ہے۔ تو ضرورت ہے اللہ کے ساتھ اقرار کرنے والوں کو ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر اللہ کے ساتھ عہد کرنے والوں کو صرف ایاک نعبد، اے صرف تیری عبادت کرتے ہیں اللہ، ان کو ضرورت ہے اس بات کو دیکھنے کی کہ کہاں تک اس عہد پر قائم ہے، کہاں تک اس وعدے کو پورا کیے ہوئے ہیں، اور واقعی کہ اللہ کی عبادت کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ایاک نعبد فاتح میں تو پڑھ لیا، لیکن کیا عبادت صرف فاتح کے اندر ہے؟ وہ صرف نماز ہی ہے؟ آپ کی مارکیٹ، آپ کا بزنس، آپ کے گھر کا ماحول، آپ کی سیاست، آپ کی تعلیم، وہاں پر وہ کس کے قانون چلتے ہیں، کس کے حکم چلتے ہیں، اور کن کے نظاموں کے تحت آپ کے کاروبار بزنس چل رہے ہیں، کیا وہ عبادت کے اندر نہیں ہے؟ وہاں پر اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے؟ ہاں، یہاں پر ہم نے دین کو حقیقت میں ایسا عجیب و غریب ایک رنگ دے رکھا ہے کہ صرف مسجد میں آ کے کوئی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی نماز پڑھ لی، کوئی رکوع سجدہ کر لیا، سمجھے کہ ہم نے دین پورا کر لیا، اور باقی گھر میں جو ہندوؤں سکھوں کے کافروں کے رسم و رواج چلتے رہیں، ہماری مارکیٹ میں جو حلال و جو حرام کے جو بھی انداز اور نظام چلتے رہیں، ہماری کورٹوں عدالتوں میں جو کفر کے قانون نافذ ہوں، تعلیم کے ہمارے جو بھی کافروں کے دیے ہوئے نظام اور وہ رائج ہوں، وہاں کوئی کو پرواہ نہیں کہ ہم کس کے حکم پر چل رہے ہیں اور کس کی اطاعت کر رہے ہیں، کس کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف کسی خاص کوئی شکل کا نام نہیں، بلکہ عبادت زندگی بھر کا وظیفہ ہے، اور زندگی کے ہر شعبے پر قدم قدم پر انسان کے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کیسے چلنا ہے۔ تو ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، حکم تیرا مانتے ہیں، عبادت تیری کرتے ہیں، جھکتے تیرے سامنے ہیں، قانون تیرا ہے، اور نظام اگر دنیا میں ہے تو صرف تیرا ہی مانتے ہیں، اور کسی کو بڑا نہیں جانتے، کسی کا حکم نہیں مانتے۔ یہ ہے ایاک نعبد کا سبق جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہی استعانت مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ نستعین اصل ہے عون سے، عون کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مدد، لیکن اس سے پہلے الف تا اور سین جو لگتا ہے، یا نون سین اور تا جو لگا ہے، وہ کس لیے لگا ہے؟ کس چیز کو طلب کرنے کے لیے، کہ صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو کیا ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں؟ ہاں، باپ کو بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے، باپ کا بیٹا میرے اس کام میں ساتھ دو، باپ بیٹے سے مدد مانگ رہا ہے، آدمی سے مدد مانگتا ہے کہ بھی میرے ساتھ یہ چیز اٹھاؤ، اور اس طرح سے ہم کتنے ہی لوگوں سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک بیمار پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ مجھے بیماری ہے، میرا علاج کرو، مدد مانگ رہا ہے، تو اس کا معنی کہ پھر ہم اللہ سے نہیں بلکہ اوروں سے مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ پھر کیا ہوا؟ ہاں، اس کا معنی ہے کہ ہم اللہ سے نہیں بلکہ اوروں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ فلسفہ شرک پھیلانے والوں کا، اس طرح کی چیزوں کو لوگوں کے دلوں میں ڈال کر الجھاؤ پیدا کرنے کا کہ دیکھو بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے مدد لیتا کہ نہیں لیتا، بھائی سے مدد لیتا نہیں لیتا،
آپ دوسرے لوگوں سے مدد لیتے نہیں لیتے؟ تو ایسے ہی کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم بھی کسی اللہ کے بزرگ کو جو فوت شدہ ہے اس کو پکار لیں، اس سے مدد لے لیں۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مدد دو طرح کی ہے، استعانت دو طرح کی ہے۔ ایک استعانت ہے کہ جو ظاہری اسباب کے ساتھ ہے، آپ کے سامنے آدمی بیٹھا ہے، موجود ہے، طاقتور آدمی ہے، ٹیبل اٹھانا چاہتے ہو آپ سے نہیں اٹھا، آپ کو کسی دوسرے آدمی کی ضرورت ہے، اب اس کو کہتے ہو میرے ساتھ یہ ٹیبل اٹھائیے، آپ اس کو دیکھتے ہو کہ وہ طاقتور ہے اور اٹھانے پر قادر ہے، تو آپ اس کو کہتے ہو ہاں یہ وہ مدد ہے جو ظاہری اسباب کے ساتھ ہے، کہ جس کو نہ کہ صرف لینے کی اجازت ہے بلکہ اللہ نے ہمیں بتاتے اس کا حکم دیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ تعاون کرو، مدد کرو ایک دوسرے کی۔ خود اللہ حکم دیتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو، کہاں پر؟ جو نیکی کے کام ہو، تقوی کے کام ہو، اچھے کام ہو، اس میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور جہاں برائی کے کام ہو، غلط کام ہو، وہاں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ تعاون اون سے جو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں، نستعین، وہی لفظ ہے۔ تو ہمیں اللہ نے باقاعدہ حکم دیا ہے ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا، مدد کرنے کا، لیکن کہاں پر؟ کہ جو مدد، جو تعاون جس کی اللہ نے بندوں کو صلاحیت، اس کا اختیار، اس کی طاقت دی ہے، کہ جہاں پر ظاہری اسباب موجود ہوں۔ ظاہری اسباب کا معنی کہ جس سے آپ تعاون لے رہے ہو، جس سے مدد لے رہے ہو، وہ زندہ ہے، موجود ہے، اور مدد کرنے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، اس کے اندر طاقت بھی ہے۔ بعض اوقات زندہ موجود ہوگا لیکن اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ بوڑھا آدمی اٹھ کے بیٹھنے پر قادر نہیں ہے، اس کو کہو بابا جی میرے ساتھ یہ ٹیبل اٹھاؤ، یا تو کہنے والا اس کو پتہ نہیں کہ بابا اٹھ سکتا نہیں کہ اٹھ سکتا، یا پھر سمجھتا ہے کہ بابے کے پاس کوئی غیبی طاقت ہے کہ جس طاقت سے بابا ٹیبل اٹھوا دیتا ہے۔ ہاں یہ غیبی طاقتیں، اس کی ہم بات کریں گے ابھی، تو یہ اسباب سے ہٹ کر ہے، یہ ظاہری اسباب نہیں ہے۔ ظاہری سبب کیا ہے؟ کہ آدمی زندہ ہو، موجود ہو سامنے، یا کم از کم ایسی جگہ پر ہو جہاں پر اس کے پاس آپ کی مدد کرنے کا کوئی ذریعہ ہو۔ آج کل ٹیکنالوجی کے جو وسائل ہیں اس میں ہم دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی جو ہے اپنی ضرورت حاجت ان کو بتا سکتے ہیں، اور بتا سکتے ہیں کہ میری یہ مشکل ہے، اس میں آپ میرا ساتھ دیجئے، میرا یعنی کہ تعاون کیجئے۔ چاہے آدمی کہیں زمین کے دوسرے کونے میں کیوں نہ بیٹھا ہو، اس کو ہم اپنی آواز پہنچانے کے اللہ نے ہم کو ذرائع دیے ہیں، اور اپنی یعنی کہ حالت پہ اس کو بتانے سے، ان چیزوں کے اللہ نے ہم کو ذرائع دیے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ تو لیکن ایسا شخص ہے جو ہماری آواز کو سن رہا ہے، ہماری ضرورت کو جان رہا ہے، اور ہماری اس ضرورت کو پوری کرنے پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قادر بھی ہے، جہاں جس کو سمجھتے ہیں کہ بیکار آدمی، اس کو ہم کہیں گے نہیں ایسی بات۔ تو یہ وہ ظاہری اسباب۔ ہاں ان اسباب سے ہٹ کر دوسری مدد جو ہے، دوسرا عون جو ہے، وہ کون ہے؟ جو مافوق الاسباب ہے، اسباب سے ہٹ کر ہے۔ ہاں بابا جی کے پاس غیبی طاقت ہے، ہاں یہ غیبی طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ کے پاس ہے، وہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ہاں ایسی مدد، ایسی چیز جو کہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے، وہی دینے والا ہے، جو ظاہری اسباب سے ہٹ کر ہے۔ نہ تو آدمی زندہ ہے، اگر یعنی کہ موجود تو ہے لیکن کہیں دور دراز ہے جہاں تک میری آواز نہیں پہنچ سکتی، جو میری آواز کو سن نہیں سکتا کسی بھی ذریعے سے، جو میری حاجت کو جان نہیں سکتا، ہاں اس کو پکارنا، اگرچہ زندہ بھی کیوں نہ ہو، زمین پر کیوں نہ بستا ہو، لیکن اس کو پکارنا کیا ہے؟ یہ غیبی طاقتوں میں سے آ جاتا ہے، اسباب سے ہٹ کر ہے۔ آدمی ویسے ہی دنیا سے جا چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، اللہ کا نبی رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیوں نہ ہو، صحابہ کرام، عمر فاروق کے زمانے میں قحط سالی پڑتی ہے اور لوگ بھوکا مرنا شروع ہوتے ہیں، تو اب اتنی مشکل پورے ملک میں، پوری حکومت میں، پوری سلطنت میں قائم ہے، اب ان کو ضرورت تھی اس وقت کسی کو پکارنے کی، کسی سے فریاد کرنے کی۔ کس سے فریاد کی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، آپ کے روضہ پر آئے، آپ سے آ کے فریاد کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہماری حالت کیا ہے، کس طرح لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، قحط سالی پڑی ہے، آپ ہماری مدد کیجئے، یا اللہ سے آپ ہمارے لیے دعا کیجئے؟ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس جو زندہ موجود تھے ان کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، صحابہ کو ساتھ لے کر نکلتے ہیں، اور سنت کے مطابق جا کر نماز استسقاء، بارش کی جو دعا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور عباس رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اور بلکہ فرماتے کیا ہے عمر فاروق، کیا اللہ تعالیٰ تیرے نبی جب تک زندہ تھا ہم ان سے دعا کرواتے تھے تو بارش برساتا تھا،
آج ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ ہے کہ جو یعنی کہ وہ استعانت یا وہ مدد جو کو بندہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ بارش برسانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ وہ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے تو بارش برسا، وہ اللہ سے مانگے گے۔ اور بھی اسی طرح سے تو کہنے کا مقصد بعض وہ مدد کے انداز ہیں اور بعض مدد کے وہ حالات ہیں کہ جہاں ہم ظاہری اسباب کے ساتھ کسی سے مدد لے سکتے ہیں، اور بعض وہ مدد کے انداز ہیں کہ جہاں پر صرف اور صرف وہ کرنے والا اللہ ہے۔ فوت شدہ آدمی دنیا سے جو جا چکا، وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، سورہ فاطر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ان کو پکارتے ہو تو تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ بلکہ سورۃ احقاف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا کہ جو ان کو پکارتا ہے، کہ جو ان کی دعاؤں کو قیامت تک سننے کے قابل نہیں، قیامت تک سن سکتے ہی نہیں، بلکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کوئی پکار بھی رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی۔ تو بات کر رہے تھے کہ استعانت کی یا عون کی یا مدد کی دو شکلیں ہیں۔ ایک ظاہری اسباب سے ہے کہ جو ہم ایک دوسرے سے لے سکتے ہیں، بلکہ ہمیں لینے کی حکم دیا گیا ہے اور اللہ کے انبیاء اور رسول خود بھی لیتے رہے ہیں۔ اور دوسری مدد کی وہ شکل جو اسباب سے ہٹ کر ہے، اسباب سے بالا تر ہے، ما فوق الفطر جس کو کہتے ہیں، فوق الاسباب جس کو کہتے ہیں۔ ہاں، یہ وہ مدد ہے جو صرف اور صرف اللہ سے لی جاتی ہے۔ اگرچہ پہلی ظاہری اسباب سے مدد جو ہے، اس میں بھی اگرچہ ہم کسی انسان سے، کسی آدمی سے مدد لیں، لیکن حقیقی توکل یقین اللہ پر ہی ہو۔ اپنے بھائی سے مدد لینا چاہتے ہیں، ان کے بھائی کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا آپ کا مدد، کرنا بھی چاہے تب بھی آپ کی نہ کر سکے، کرے بھی مدد تب بھی آپ کا کام پورا نہ ہو، آپ کا جو آپ چاہتے ہو تب بھی پوری نہیں ہو چیز۔ اس لیے اگرچہ ظاہری اسباب بھی کیوں نہ ہو، وہاں پر بھی یقین و ایمان اللہ ہی پر ہو، توکل اللہ پر ہونا چاہیے کہ وہ اسی کی توفیق ہوگی تو یہ کام ہوگا، اسی کی مدد ہوگی تو یہ کام ہوگا۔ اور اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پورے دین کا خلاصہ ہے، پورے دین کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، اور سورہ فاتحہ میں یہ آیت پورے دین کا اور پورے اسلام کا خلاصہ، اس کا نچوڑ ہے کہ آدمی اس آیت کو سمجھ لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ صحیح معنوں میں کس قدر توحید اور ایمان پر چلتا ہے۔ اچھا، یہاں پر اور بھی چیزیں، ایک تو ایاک نعبد، ہم سورت کے شروع سے کیا پڑھتے چلے آئے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف، یعنی ایک غیبی چیز، ایک وہ چیز جو غائب ہے۔ صیغے تین طرح کے ہوتے ہیں، متکلم بات کرنے والا، مخاطب سننے والا، اور تیسرا کون سا ہے کہ جو غائب ہوتا ہے۔ تو پہلے صیغے غائب کے چلے آئے ہیں۔ اللہ کی تعریف جو جہانوں کا رب ہے، وہ بڑا رحمان مہربان ہے، بڑا مالک یوم الدین ہے، غائب کی صیغوں سے۔ یہاں پر ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ کو مخاطب کرنا شروع کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں التفات۔ التفات کے معنی کہ پہلے آدمی کچھ انداز اپنائے، پھر دوسرا انداز بدل دے تاکہ سننے والے کو یا کہنے والے کو بھی توجہ پیدا ہو جائے۔ التفات کے معنی توجہ پیدا ہونا۔ اور قرآن کریم میں ہم اکثر و بیشتر یہ چیزیں پڑھیں گے کہ غائب کے صیغے سے فوراً مخاطب کے صیغے پر، مخاطب کے صیغے سے متکلم کے صیغے طرف لے آئے تاکہ سننے والے کو توجہ پیدا ہو کہ یہ کیا تبدیلی آئی ہے۔ اچھا، یہ صیغہ کیوں بدلا ہے، التفات کیوں ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے بہت باریکی کی بات کہی ہے کہ آدمی جب اللہ کی تعریفیں کی، رب العالمین کہا اللہ کو، رحمان الرحیم کے ساتھ اس کی تعریفیں بیان کی، مالک یوم الدین کے ساتھ اس کی تعریفیں بیان کی، تو اللہ کی تعریفیں بیان کر کے ایسے ہے کہ جیسے اللہ کے اس قدر قریب ہو گیا کہ اللہ اب اس کے سامنے آ گیا ہے۔ اللہ کو جیسے اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات اس کے سامنے آ گئی ہے، اللہ کو مخاطب کر رہا ہے۔ تو یہ وہ انداز ہے جو حقیقت میں بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کر کر کے، آپ نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جس طرح کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ لیکن یہ دیکھنے کا انداز کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ کے آدمی اللہ کی عبادت پر چلتا ہے، نیکی عبادت کے رستے طے کرتا ہے، اور اس میں جس قدر للہیت اور اخلاص پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اسی قدر پھر یہ احساس بھی اور یہ تصور بھی پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، خود اللہ کو خود دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن میں خود اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ احساس جو عبادت کا سب سے اونچا اعلیٰ درجہ ہے۔
تو یہاں پر بھی وہ احساس، وہ چیز پیدا ہوگی کہ اللہ کی تعریف کر کر کے آدمی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو خود دیکھنا، اس نے دیکھنے کا یہ مقام پیدا ہو گیا. تو اس لیے ایاک نعبد. اور دوسری نعبد، یہ نہیں کہا کہ عابد میں عبادت کرتا ہوں. آپ نماز تو ممکن اکیلے پڑھ رہے ہوں اور فاتحہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں عبادت کرتا ہوں؟ یہ کیوں کہتے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں؟ یہ ہم کا صیغہ لانے کی اس کی ضرورت کیا ہوئی؟ اس کی کیا مناسبت ہے؟ ہاں، بعض علماء کہتے ہیں کیونکہ آدمی اکیلا جو ہے، اکیلے آدمی کی فریاد کم سنی جاتی ہے، اور جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان کی بات زیادہ سنی جاتی ہے. اس لیے اکیلا آدمی بھی اللہ سے دعا کرتا ہوا دوسروں کو ساتھ ملاتا ہے، دوسروں کے ساتھ ملاتا ہے کہ یہ دعا صرف میرے اکیلے کی نہیں ہے، عبادت میں صرف تیرے اکیلا میں نہیں کر رہا، بلکہ ہر تیری مخلوق تیری عبادت کر رہی ہے. اور جو ہم مدد مانگ رہے ہیں، یہ مدد میں اکیلا نہیں مانگ رہا، مجھے اکیلے کو مدد کی ضرورت نہیں، بلکہ تیری ساری مخلوق کو تیری مدد کی ضرورت ہے. تو اس لیے اکیلے آدمی کی فریاد جو کم سنی جاتی ہے، اکیلا آدمی دوسروں کو ساتھ ملا دیتا ہے، وہ چاہے انسان ہوں یا جن ہوں یا فرشتے ہوں یا جو بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، کیونکہ نعبدو کے لفظ کے اندر سارا کچھ آ جاتا ہے کہ ہم عبادت، ہم وہ چاہے نماز میں کھڑے ہوئے سارے نمازی ہوں یا دنیا جہان میں کوئی بھی رہنے والی اللہ کی مخلوق ہو، کہ ہم صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں سبھی، اور ہم سبھی تیرے ہی مدد کے محتاج ہیں، تو اس سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو یہ جمع کا صیغہ لانے کی جو مناسبت ہے یہاں پر. اور دوسرا مزید یہ بھی کہ نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت کے اندر ہی اللہ سے مدد مانگنا بھی عبادت ہے، اور دعا بلکہ سب سے بڑی عبادت ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ الدعاء هو العبادہ، کہ اصل عبادت ہے ہی دعا. تو پھر جب ہم یہ کہہ دیا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو آگے پھر استعانت مانگنے کی، اس کی ذکر کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کیونکہ اللہ سے جب عبادت کرنے کا عہد کیا کہ اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ تیری عبادت کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی میرے قدرت میں ہے، نہ میری طاقت ہے اس بات کی کہ میں تیری عبادت کروں. ہاں، جب تک تیری مدد نہیں ہوگی، جب تک یہ مدد نہیں ہوگی، نہ میں ایمان لا سکتا ہوں، نہ ایمان لانے کے بعد میں عبادت کر سکتا ہوں، اور نہ عبادت پر چل سکتا ہوں، نہ عبادت پر قائم رہ سکتا ہوں. بلکہ بذات خود عبادت کی طرف آنا، نیکی کو جاننا، اور پھر نیکی کو قبول کرنا، اس نیکی کو قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہونا، اور عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر چلتے رہنا، یہ سارے عبادت کے انداز، یہ سارے عبادت کے مختلف وجوہات کے لوازمات ہیں. کہ پہلی بات تو جانا جائے عبادت ہے کیا، نیکی ہے کیا. ہاں، وہ بھی کس کی توفیق سے؟ اللہ کی توفیق سے ملے گی. پتہ چلے گا کہ نیکی کیا ہوتی ہے، اس کی توفیق دینے والا تو ہی ہے. ورنہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ پتہ نہیں کہ سچ کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جاننے کی اس کی کوئی رغبت ہی نہیں، کوئی سوچ فکر ہی نہیں. اگر سوچ فکر بھی پیدا ہوگی تو جان تو لیا کہ یہ حق ہے، صحیح ہے، لیکن عمل نہیں ہے. اتنے بے عمل علماء آپ کو نظر آئیں گے. علم ہے، پتہ ہے کہ کیا حق ہے، کیا سچ ہے، لیکن عمل بار اوقات ہے. یہ کہ صرف عمل نہیں بلکہ عمل اس کے برخلاف ہے. اسی فاتحہ کے پڑھنے والے سبھی اسلام کے دعوے دار، کیا کیا ان کے اندر شرک کے انداز ہیں. تو بات کر رہے تھے کہ پتہ بھی ہے کہ نیکی یہ ہے، پتہ ہے کہ توحید یہ ہے، لیکن پھر بھی اس توحید پر چلنے کی توفیق نہیں ہے، اس کے پھر بھی برخلاف چلتے ہیں. اور بعض اوقات چل بھی پڑتا آدمی، لیکن ایک وقت چلا، اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، استقامت نہیں ہے. تو یہ ساری توفیقیں کس کی طرف سے ملتی ہیں؟ یہ ساری مدد کرنے والا کون ہے اس عبادت پر؟ عبادت کو جاننا کہ عبادت ہے کیا، اس عبادت پر عمل پیرا ہونا، اور اس عبادت پر قائم و دائم رہنا مرتے دم تک، حتیٰ کہ اللہ کے سامنے جا پیش ہو، اور پھر اس عبادت کی قبولیت ہو جانا. یہ ساری مدد کرنے والا کون ہے؟ فرمایا ایاک نعبد، اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اس عبادت کو کرنے کے لیے تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو سب سے پہلے مدد جو ہے، اگرچہ مدد اللہ تعالیٰ سے ہر چیز میں ہے، لیکن سب سے پہلی مدد جو ہے اسی عبادت کے حوالے سے جس کا اللہ سے عہد اور اقرار کیا ہے کہ نہ میری طاقت سے ہے، نہ میرے اپنے اختیار سے ہے، اور نہ میرے اندر یہ صلاحیتیں ہیں کہ میں یہ چیز کر سکوں، اس لیے تیری ہی مدد مانگتے ہیں. اور اس لیے جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا معنی لا حول ولا قوت الا باللہ؟ کہ نہ میری کوئی قوت طاقت ہے، نہ میری کوئی، یعنی کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا ہے، وہ سبھی میری کوئی تبدیلی ہے حالت کی یا میری کوئی قوت طاقت ہے، وہ صرف اللہ کے ساتھ ہے،
نہ کوئی میری قوت ہے، نہ کوئی میری طاقت ہے، نہ کوئی میرا ہیلا وسیلہ، کچھ بھی نہیں۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ تو نے مجھے نماز کی دعوت دی ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ۔ اب نماز کے لیے اٹھنے کی توفیق دینا، نماز کے لیے مسجد پہنچنا، نماز پڑھنا اور سنت کے مطابق تیرے لیے خالص ہو کر پڑھنا، یہ ساری چیزیں شروع سے آخر تک اس کی توفیق کون دے گا؟ اللہ تو دے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نماز کی دعوت تو ملی ہے، لیکن نماز کے لیے توفیق، اس کے لیے قوت اور طاقت اور یہ ساری یعنی کہ صلاحیتیں دینے والا اللہ تو ہے۔ تو مجھے صلاحیت دے، طاقت دے، تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں۔ ہمیں ان معنی کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر یہ دونوں کہ پہلے اللہ کے ساتھ جو عبادت ہے اس کا اقرار کیا کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں تیری مدد چاہیے۔ اور اگرچہ یہ مدد کا لفظ عام ہے ہر چیز میں، ہر لحاظ سے کسی بھی کام کے اندر مدد کیوں نہ ہو، لیکن جس طرح بتایا ہے کہ سب سے پہلے اس مدد کی ضرورت انسان کو اس عبادت کے لیے ہے، اور سب سے بڑی بلکہ مدد یہی چاہیے۔ دنیا کے کاموں میں اگر مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ کام نہ بھی ہو تو کوئی بڑا خسارہ نہیں ہے۔ خسارہ اصل یہاں پر ہے کہ اگر اللہ کی عبادت نہ کر سکے یا اس طرح سے عبادت نہ کر سکے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو۔ تو آج کی آیتوں کو ہم دوبارہ دہراتے ہیں، یا شروع سے لے کے فاتحہ کے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے کہ جو جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی مہربان رحم کرنے والا ہے، مالکی، جو مالک ہے، یوم الدین، جزا سزا کے دن کا، بدلے کے دن کا، ایاک نعبد، صرف تیری ہی، ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔